یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سوپور قصبے میں بھارتی فوج کی دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام مظفر آباد میں سینٹرل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے فورم کے چیئرمین محمد آسن انتو نے سری نگر سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 19 جون کو بھارتی فوج نے سوپور کے مختلف علاقوں میں 13 سال سے 22 سال کے عمر کے بچوں پر جو تشدد کیا، اس سے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھارتی فورسز نے کشمیری بچوں کو جلتے ہوئے چولہوں پر بیٹھنے پر مجبور کیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں جلائے گئے اور بازو اور ٹانگیں توڑ دی گئی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ جمعرات کو نئی دہلی میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی طرف سے بلائے گئے کل جماعتی اجلاس میں ریاست کی 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن کی بحالی مرکزی مطالبہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں سے 5 اگست کو غیر قانونی طور پر چھینی گئی ہے۔ ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کی یوتھ ونگ اور فریڈم لورز نامی تنظیموں نے سری نگر کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے ہیں جن میں عوام سے بھارت کے زر خرید ایجنٹوں سے ہوشیار رہنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پوسٹروں میں کشمیری عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنی بقا اور شناخت کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آزادی پسند قائدین نے ضلع راجوری میں تھانہ منڈی کے علاقے مراد پور میں RSS سے وابستہ ہندو انتہا پسندوں کی طرف سے ایک مسلمان اعجاز احمد ڈار پر وحشیانہ تشدد کے ذریعے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ بیواؤں کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے جنوری 1989 سے آج تک 22,927 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ انسان کو انسانیت کی بنا پر اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ یہ وہ وصف ہے جو کسی اور مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اسی وقت اس صفت سے متصف ہوگا جب وہ انسانیت کے معیار پر پورا اترے۔ انسانیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اور خوبی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اس کی مان کر چلے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ شرف انسانیت سے گر جائے گا۔ نتیجتاً ایسے انسان سے پھر وہی کچھ سرزد ہوگا جو بھارتی حکمران، ان کے ایجنسیز اور ان کے فوجی و پولیس اہلکار کر رہے ہیں، خواہ وہ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو یا بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جس طرح انسانیت بھارتی خونخوار درندوں کے ہاتھوں لٹ رہی ہے، خصوصاً یہاں کی عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد جن کے سہاگ بھارتی اہلکاروں نے یا تو شہید کر دیے یا گرفتار کر کے غائب کر دیے، جنہیں بیوہ یا نیم بیوہ کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسی خواتین کی تعداد ہزاروں میں ہے جن میں اکثریت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کے شوہر زندہ ہے یا مردہ۔ ایسی خواتین کی حالت انتہائی ابتر اور انتہائی خراب ہے جن کے معصوم بچے ان خواتین کے لیے شدید آزمائش کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ ایسی خواتین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اقوام متحدہ، حقوقی انسانی کے اداروں اور اقوام عالم کو بھارت کی باز پرس کرنی چاہیے تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے الم کچھ کم تو ہوں۔